قرآن کی وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اور اس وجہ سے اللہ کے رسول اور شہداء ان پر رش کریں گے۔ آپ اگر تھوڑا سا غور کریں اپنی پوری اسلامک لائن پر تو آپ دیکھیں گے کہ جتنے بھی لوگ مفسر قرآن گزرے ہیں یا آج بھی جن کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے اور وہ قرآن کی تفسیر لکھتے ہیں، آپ اور میں تو انہی مفسرین کی تفسیر پڑھتے ہیں اور ایک دوسرے کو بتا دیتے ہیں جو مفسر قرآن ہیں۔ اگر آپ اسلامک ٹریڈیشن میں دیکھیں، سب سے زیادہ پسندیدہ اسکالرز آپ کو یہی ملیں گے جو قرآن اور حدیث کے علم کو عام کرتے ہیں، سب سے زیادہ لوگوں میں نون ہوتے ہیں، سب سے زیادہ لوگوں میں جانے پہچانے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اسٹرانگیسٹ بانڈ ہے جو دو انسانوں کے درمیان میں ڈیویلپ ہو جاتا ہے، اور وہ قرآن کی وجہ سے، احادیث کی وجہ سے ڈیویلپ ہونے والا بانڈ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کیٹیگری میں شامل فرمائے، اس لیے کہ ہمارا یہاں آنا اور کوئی دنیاوی انٹرسٹ اس میں پیچھے نہیں ہے۔ ہم یہاں صرف اور صرف اللہ کی اسپرٹ میں، اللہ کی روح میں، اللہ کے دیے ہوئے قرآن اور تعلیمات کی روشنی میں ایک دوسرے کے پاس آ کر بیٹھے ہیں تاکہ ہم ایک دوسرے سے محبت بھی کریں اور یہاں سے قرآن کی تعلیم کو سیکھ کر اس کو معاشرے میں آگے فلوٹ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے چہرے قیامت کے دن گلو کر رہے ہوں گے، یعنی ان کے چہرے پر روشنی ہوگی۔ اٹس اے ویری کامن تھنگ۔ اگر ایک جگہ بالکل پچ ڈارک ہو اور آپ کے ہاتھ میں ٹارچ ہو، اور ٹارچ آپ کے پاس ایسی ہے کہ جس میں آپ کے چہرے پہ بھی لائٹ آ رہی ہے اور آپ کی سراؤنڈنگ میں بھی لائٹ آ رہی ہے، سو آبویسلی آپ گلو کر رہے ہوں گے۔ اٹس کوائٹ انڈرسٹوڈ۔ لیکن واللہ عالم، بعض محدثین کہتے ہیں کہ مے بی دیر از اے پاسبلٹی کہ اللہ تعالیٰ ان کے چہروں کو نورانی کر دے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچیں گے اور اللہ نے اس کیٹیگری کے قابل کیا تو پھر انشاءاللہ ہمیں اس کی حقیقت پتہ چلے گی۔ آپ نے فرمایا ان کے چہروں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا، جبکہ انسانیت اس وقت غم میں ڈوب رہی ہوگی۔ آپ کو دوسرا سین یاد ہے نا ریزریکشن کا؟ وہ لوگ جو اللہ کے عرش کے سائے میں کھڑے ہیں وہ تو یہ ہیں، باقی انسانیت کہاں ہے؟ باقی انسانیت اپنے اعمال کے پسینوں میں ڈوب رہی ہے، باقی انسانیت سورج کی تپش کے اندر، اس ہیٹ کے اندر، اس انارمس ہیٹ کے اندر اپنے ہی پسینے کے اندر ڈوب رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہہ کر قرآن کی آیت تلاوت کی اور آپ نے کہا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں، جو اللہ سے محبت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، نہ ان کو خوف ہوگا اور نہ ان کو کسی طرح کی سیڈنس جو ہے وہ ٹچ کرے گی۔ اولیاء اللہ بننے کے لیے آپ کو اس درخت سے الٹا نہیں لٹکنا پڑتا۔ اولیاء اللہ بننے کے لیے آپ کو ایک پاؤں پر 40 سال تک کے لیے کھڑا نہیں ہونا ہوتا۔ اولیاء اللہ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ وہ جو اپنی زندگی میں ہر قدم پھونک پھونک کر اٹھائے، وہ اللہ کا ولی ہے۔ وہ جو اپنے آپ کو عابد سے عبد بنانے کی کوشش کرے، وہ جو کانسٹنٹلی اس پریشانی میں رہے کہ کہیں میں اللہ کو ناراض نہ کر دوں، وہ جس کو اللہ کی ناراضگی سے ڈر لگے، اس لیے کہ جس سے آپ بہت محبت کرتے ہیں، بہت محبت کرتے ہیں، آپ اس کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ جس سے آپ بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، آپ نہیں چاہتے کہ وہ انسان آپ سے ناراض ہو جائے، تو اللہ سے محبت کرنے والے اللہ کا خوف کیوں رکھتے ہیں؟ تاکہ کہیں اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ تو علماء کہتے ہیں کہ یہ جو کہا گیا حدیث میں کہ رسول اور شہداء ان پر رش کریں گے، اس کی کیا وجہ ہے؟ ایک وجہ تو میں نے آپ کو بتا دی، ڈیفینیٹلی، موسٹ ڈیفینیٹلی جو رسولوں کا مقام ہے وہ بہت بلند ہے، جو شہداء کا مقام ہوگا وہ بھی بہت بلند ہوگا۔ میں نے آپ کو ایک گلمپس دکھایا تھا کہ جب احد کے میدان میں شہید ہوئے تھے تو اللہ تعالیٰ ان شہیدوں کی روحوں کو کہاں رکھتے ہیں؟ اگر آپ کو یاد ہوگا تو انشاءاللہ آپ کو یہ چیز فوراً کلک کر جائے گی۔ شہداء کا بھی بہت بلند مقام ہے اور رسولوں کا بھی بہت بلند مقام ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں کہا کہ یہ کیٹیگری وہ ہوگی جس کے اوپر رسول اور شہداء رش کریں گے؟ ایک وجہ جو علماء بتاتے ہیں، اسکالرز بتاتے ہیں، وہ یہ کہ اس کیٹیگری کے ہاتھوں میں اللہ تعالیٰ منابر دیں گے، پلپٹس دیں گے، نور دیں گے، ان کے چہروں پر نور ہوگا۔ دوسری وجہ جو بتائی جاتی ہے وہ کیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے، صحیح بخاری کے حدیث کے مطابق، جن کو اللہ تعالیٰ پکار کے اپنے عرش کے سائے میں بلائے گا۔ حدیث میں آتا ہے ان اللہ تبارک و تعالی یقول یوم القیامہ این متحارون بجلال۔ وہ کہاں ہیں سب لوگ جو آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے میرے جلال کی وجہ سے، میرے مقام کی وجہ سے؟ اللہ تعالیٰ ان کو پکارے گا اور بہت جلدی ان کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے دے گا، یہاں تک کہ ان کو روز محشر کی کوئی سختی ٹچ نہیں کرے گی۔ اور حدیث قدسی میں آتا ہے الیوم اظلہم یوم لا ظل الا ظل۔ آج میں ان کو سایہ دوں گا جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا سوائے میرے سائے کے۔
یہ وہ کیٹیگری ہے جس کے اندر آنے کے لیے ہم سب کے پاس فوراً کیپیسٹی ہے. ہم آج سے اس کیٹیگری کے لیے محنت کر سکتے ہیں. قرآن سے جڑ جائیں اور قرآن سے جڑے ہوئے لوگوں سے محبت کرنے لگ جائیں. سب سے پہلے مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور تمام رسولوں سے محبت کرتا ہے، اس لیے کہ یہ سب وحی کے تار سے جڑے ہوئے لوگ ہیں. پھر تمام لوگ جو ہیں یہ اللہ کے رسول کے بعد شہداء اور انبیاء اور صدیقین سے محبت کرتے ہیں. یاد رکھیں رسول اور شہداء ان پر جو رشک کریں گے، جو انوی کریں گے، یہ نیگیٹو سینس میں نہیں ہے. دنیا میں انوی ہم اچھے معنی میں استعمال نہیں کرتے. جب رسول اور شہداء رشک کریں گے تو مطلب ہوگا کہ وہ ان کے مقام کو دیکھ کر خوش ہوں گے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے.